السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، ایک بدکار عورت کا فون آیا اور اس نے کہا کہ میں مجبوری کے تحت بدکاری کرتی رہی بچوں کو پالنے کے لیے، لیکن میں نے اسے کہا کہ آپ کیوں یہ کام کرتی رہی ہو؟ تو اس نے کہا کہ میرا خاوند مجھے طلاق دے کے چلا گیا ہے اور میرا کوئی ذریعہ معاش نہیں تھا، تو اس لیے میں جو ہے بدکاری کے چکر میں پڑ گئی۔ لیکن اب میرا جو ہے نا کہ دل کرتا ہے کہ میں یہ کام نہ کروں، تو میں نے اس کو کہا کہ جو آپ کے پاس جمع پونجی ہے اس کے ساتھ ایک سلائی مشین خرید لیں اور محلے کے کپڑے سینے شروع کر دیں، تو انشاءاللہ آپ کا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ قاری صاحب مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ جس کے پڑھنے سے میرے معاملات حل ہو جائیں۔ تو میں نے اس خاتون کو وظیفہ بتایا گا کہ آپ نے 313 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے، اور 313 مرتبہ صبح پڑھنا ہے، 313 مرتبہ شام کو پڑھنا ہے، اور سارا دن جو ہے اپنے آپ کو فنا باللہ پر کر کے یا قہارو یا قہارو یا قہارو آپ نے پڑھنا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ پہلے آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، پھر 313 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے، پھر سارا دن یا قہار پڑھنا ہے، پھر رات کو کسی بھی ٹائم پر آپ جو ہے کہ پڑھ کے نا یہ لا حول ولا قوت الا باللہ 313 مرتبہ، اور اس کے بعد پھر 7 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، تاکہ صبح سے اور رات تک جو آپ نے عبادت کرنی ہے وہ دونوں درود شریفوں کے درمیان میں آپ کی عبادت جو ہے بن جائے اور اللہ کے پاس چلی جائے۔ تو اس خاتون نے تقریباً 20 دن یہ سلسلہ شروع کیا اور اس نے پڑھا، اور 20 دن کے بعد اس نے کہا کہ میں قاری صاحب میرے مسئلہ حل ہو گیا ہے، اور میرے پاس اتنے کپڑے آ گئے ہیں سلائی کے لیے کہ میرے پاس وقت نہیں ہوتا کہ میں جو ہے کہ سلائی کروں، اور مجھے جو ہے کہ جواب دینا پڑتا ہے، لیکن میرا بہترین جو ہے میرے مکان کا کرایہ بھی نکل رہا ہے اور میرے بچوں کا خرچہ بھی نکل رہا ہے۔ میں بڑی خوش ہوں، میں آپ کو بڑیاں دعائیں دیتی ہوں کہ آپ نے مجھے بہترین وظیفہ بتایا جس کے پڑھنے سے میرے مسئلے حل ہو گئے۔ تو ایسی خواتین جو غلط راہ روی کی طرف چلی ہوئی ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ واپس لوٹ آئیں اور مزدوری کریں، محنت کریں، بدکاری سے بچیں، کیونکہ بدکاری جو ہے وہ آپ کی بدکاری آپ کے بچوں کے اوپر بھی اثر ڈالے گی۔ تو کل کو پھر جب آپ کے بچے بدکاری کی طرف چلے جائیں گے تو پھر آپ بہت پریشان ہو جاؤ گی۔ تو اس لیے کوشش یہ کرو کہ بدکاری جو ہے اس سے بچیں، جتنا زیادہ بدکاری سے بچو گے، کیونکہ زنا کا بدل زنا ہے۔ تو اگر مسئلہ یہ ہے کہ جو حضرات زنا کرتے ہیں تو ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ زنا کا بدل جو ہے میری بیوی کے اندر، میری بہن کے اندر یا میری بیٹی کے اندر سے اس کو لوٹنا ہے۔ لیکن کاش بندے کو سمجھ آ جائے تو وہ گناہ چھوڑ دے، اور زنا جو ہے گناہ کبیرہ ہے جس کا سخت سے سخت سزا ہے، اور قیامت کے دن کہتے ہیں کہ عضو تناسل مشرق سے مغرب تک لمبا کر دیا جائے گا، اور اس میں سانپ اور بچھو چھوڑ دیے جائیں گے، اور وہ ڈنگ ماریں گے، جلد کو کھا جائیں گے، پھر دوبارہ جلد آ جائے گی، پھر کھا جائیں گے، پھر دوبارہ جلد آئے گی۔ اس طریقے سے اسے سخت سے سخت سزا مرد اور زانی عورت کو ملے گی۔ تو آپ حضرات، خواتین و حضرات، آپ سے گزارش ہے کہ زنا سے بچیں۔ زنا ایک تباہی ہے اور بربادی ہے، خاندانوں کے اندر تباہی اور بربادی ہے۔ تو اس لیے جو ہے کہ جو زنا سے بچیں گے وہ انشاءاللہ کامیاب ہوں گے، اور میرے وظیفے کو پڑھیں اور شیئر کریں، دوستوں کو بھی بتائیں۔ اور جو خواتین جو ہے اس مسئلے میں پھنسی ہوئی ہیں، تو خواتینوں سے گزارش ہے کہ میرے اس ویڈیو کو اس خاتون تک پہنچا دیں تاکہ وہ ان وظائف کو پڑھے اور مشکل اور پریشانی سے نکل جائے، اور اللہ پاک اس کا اسباب پیدا کر دے رزق کا۔ اللہ بہترین کارساز ہے، اور میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں کہ جو خواتین اس وظیفے کو پڑھیں گی اللہ پاک اس پر رحم اور کرم فرمائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔